یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ میری اس وقت شادی ہو چکی تھی، مگر مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھانا پڑتی تھی۔ میرے شاگردوں میں کافی لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام رابعہ تھا، اس کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، کافی کمزور اسٹوڈنٹ۔ مجھے اس پر کافی محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ میری بیوی سے کافی فری تھی، مگر اس کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگتی تھیں۔ مگر وہ تھی بڑی خوبصورت، بڑا دل کرتا تھا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا۔ خیر ایسا ہوا کہ میرے سالے کی شادی ہو رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پورے 1 ہفتے کے لیے اپنے مائکے جائے گی، تو میں نے حامی بھر لی، مگر میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسٹوڈنٹ کے پیپر کا وقت قریب تھا اور رابعہ کی فکر زیادہ تھی مجھے، اس لیے میں ان لوگوں کو چھٹیاں نہیں دے سکتا تھا۔ رابعہ کا گھر زیادہ دور نہیں تھا اور وہ آج کل کافی دیر تک میرے پاس رہ کر اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ میری بیوی اب میکے جا چکی تھی، گھر پر میں اکیلا تھا۔ یا پھر آفس سے واپسی آنے کے بعد میرے اسٹوڈنٹ جو کہ رات کو دیر تک میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے رابعہ سے کہا کہ تم بہت آہستہ چل رہی ہو، پیپر بہت نزدیک ہیں، تم کو زیادہ وقت دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ رات کو مزید دیر تک پڑھو۔ اس نے حامی بھر لی۔ پھر اسی دن میں نے اپنے دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ لوگ اب جلدی چلے جایا کریں کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی اور آپ لوگوں کی تیاری تو تقریباً ہو چکی ہے، اس لیے اب زیادہ دیر تک اگر پڑھنا ہے تو اپنے گھروں پر پڑھو۔ سب اس بات کے لیے تیار ہو گئے۔ میرا اصل مقصد رابعہ کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ میں دل میں ٹھان چکا تھا کہ اسی طرح جب تک میری بیوی اپنے مائکے ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لوں، پھر پتہ نہیں ایسا موقع ملے کہ نہیں۔ پھر اگلے دن سے میرے اسٹوڈنٹ جلدی جانے لگے اور مجھے کافی وقت رابعہ کے ساتھ ملنے لگا۔ اگلے دن رابعہ نے کہا آج وہ رات کو دیر تک میرے پاس رکے گی اور پڑھے گی کیونکہ سارے گھر والے ایک شادی میں جا رہے ہیں اور رات کو بہت دیر میں واپسی ہوگی۔ جب میرے بھیا آئیں گے مجھے لینے تو میں جاؤں گی کیونکہ میری بیوی سے رابعہ کی کافی دوستی تھی، لہٰذا اس کے گھر والے رابعہ کو میرے پاس ہونے پر فکر مند نہیں تھے اور ویسے بھی ان کے علم میں نہیں تھا کہ میری بیوی آج کل اپنے مائکے میں ہے۔ پھر میں نے سوچا آج موقع ہے رابعہ کو دل بھر کے پیار کر لوں، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ میں آفس سے واپسی آیا تو رابعہ ذرا دیر بعد ہی آ گئی اور میرے باقی اسٹوڈنٹ بھی آج رات جلدی چلے گئے۔ رابعہ نے ایک دم ٹائٹ شلوار قمیض پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے کہ رابعہ میری رشتہ دار ہے اور اس بے فکری سے میرے گھر میں گھومتی تھی جس کی اجازت کسی اور اسٹوڈنٹ کو نہیں تھی۔ پھر میں رابعہ کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو اس نے بھی جواب میں مسکراہٹ پیش کی اور یہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی جو میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ پھر 2 گھنٹے بعد میرے اسٹوڈنٹ چلے گئے۔ پھر میں نے رابعہ سے کہا چلو کھانا کھا لیتے ہیں پھر پڑھیں گے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میرے ساتھ کچن میں میری مدد کرنے لگی۔ اسی دوران میں مختلف چیزیں اٹھانے کے چکر میں گھومتے چلتے پھرتے 2-3 بار رابعہ سے ٹکرایا۔ ایک بار میرا ہاتھ اس کے جسم سے ٹکرایا مگر وہ کچھ نہ بولی بلکہ مسکرا کر چپ رہی۔ پھر ہم دونوں ٹیبل پر پہنچے کھانا لے کر اور ساتھ ہی کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں تو باتھ روم چلا گیا، ہاتھ لے کر نکلا مگر رابعہ برتن وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہو کر اسٹڈی روم میں تھی اور کتابیں پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے نائٹ ڈریس میں تھا کیونکہ رابعہ کے جانے کے بعد مجھے سونا ہی تھا۔ رابعہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا پڑھ رہی ہو تو وہ ایک دم سے چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میں نے کہا چلو اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف مجھ سے دور رکھ دی اور اپنی دوسری ایک کتاب اٹھا کر وہ کھول لی۔ میں نے اس سے کہا رابعہ وہ کتاب دینا جو تم پڑھ رہی تھی، اور یہ سنتے ہی ایک دم گھبرا گئی۔ سر وہ کورس میں شامل نہیں ہے، غلطی سے میں ساتھ لے آئی تھی۔ میں نے کہا تو کتاب ہی ہے نا، مجھے دو تو صحیح۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کتاب میرے ہاتھ میں دے دی۔ کتاب کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا۔ میں نے کتاب کھول لی تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔
کہ وہ ایک کہانیوں کی کتاب تھی جس میں تصویریں بھی تھی۔ میں نے رابعہ کی جانب دیکھا تو نظریں نیچے کیے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی سانس بھی کافی تیز چل رہی ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ اس کے برابر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آج تم شام سے کافی بدلی اور اپنی سی لگ رہی تھی۔ اب سمجھ آیا کہ وجہ کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور نظریں نیچی کر لیں۔ میں نے ہمت کر کے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کوئی مذمت نہیں کی اور آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند تھیں۔ میں نے مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اسے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر میں نے اس کو کھڑا کیا۔ وہ خاموشی سے کھڑی صرف سانسیں لے رہی تھی مگر کچھ نہ کہہ رہی تھی اور نہ ہی مجھے روک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے کبھی اس نے چھیڑ چھاڑ کروائی ہے تو اس نے کہا، ہاں ایک بار۔ میں نے اس سے کہا، رکو میں ابھی آیا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، کہیں نہیں، ابھی آتا ہوں۔ میں کچن میں گیا اور وہاں ایک ٹیبلٹ اسی وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ وہ میں نے نگلی جلدی سے اور واپس آیا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں اب رکنے والا بھی نہیں۔ پھر مجھے کہنے لگی، چھوڑ دو۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ خاموش ہو گئی۔ میں کافی دیر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس رات ہم نے بہت انجوائے کیا۔ پھر اس کا بھائی لینے آ گیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔